بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، رمضان مبارک۔ پاکستانی امریکن نیوز چینل کے ساتھ نیو یارک سے کیسر مصطفیٰ بھٹا، پروگرام کیسر مصطفیٰ کے ساتھ سچ جانیے۔ پاکستانی امریکن نیوز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور پاکستانی امریکن نیوز چینل کا ممبر بننے کے لیے تھینکس پر کلک کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ اور چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سمیت سپریم کورٹ کے ججز کو بھی مشکوک خطوط موصول ہوئے ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشن کے مطابق منگل کو لاہور ہائی کورٹ کے 4 ججز کو موحد فاضل ولد منظور علی شاہ کی جانب سے مشکوک خطوط موصول ہوئے۔ عدالتی عملے کے مطابق عدالت کے ڈی ایس پی سیکیورٹی نے جب ججز کے سامنے لفافے کھولے تو اس میں سے پاؤڈر بھی گر گیا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے بھی 4 ججز کو ایسے ہی خطوط بھیجے گئے ہیں جن میں دھمکی آمیز تحریر درج ہے۔ خیال رہے گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو بھی ایسے ہی خطوط موصول ہوئے تھے جن کے لفافوں میں مبینہ طور پر اینتھریکس پاؤڈر موجود تھا۔ اس حوالے سے بدھ کو اسلام آباد کے ڈی آئی جی سیکیورٹی شہزاد بخاری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو بتایا کہ ججز کو بھیجے گئے خطوط پر چسپاں اسٹیمپ مدھم پڑ چکی ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں راولپنڈی سے بھیجا گیا۔ سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے کہ یہ خطوط ججز تک کیسے پہنچے۔ پاکستانی عدالتی امور اور سیاسی معاملات پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاران خطوط کے اعلیٰ عدلیہ کے ججز تک پہنچنے پر حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ماہر قانون عبدالمعز جعفری نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے بی بی سی اردو کو بتایا کہ منظم طریقے سے پہلے خطوط کا اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچنا، پھر لاہور ہائی کورٹ پہنچنا اور پھر سپریم کورٹ پہنچنا بہت پر اسرار معاملہ ہے اور اس کی تہہ تک پہنچنا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا سرائیاں جاری رہیں گی کہ اس کے پیچھے کون ہے، کوئی عمومی مشکوک افراد ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے۔ عبدالمعز جعفری کے مطابق یہ معاملہ عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کا لگ رہا ہے۔ ان معاملات کی وجہ سے پہلے سے دباؤ میں عدلیہ پر مزید دباؤ واضح آ رہا ہے۔ واضح رہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو یہ خطوط ایک ایسے وقت میں موصول ہو رہے ہیں جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط کے ذریعے عدالتی امور میں آئی ایس آئی اور دیگر خفیہ ایجنسیوں کی مبینہ مداخلت کی شکایت کی تھی۔ اس سلسلے میں حکومت نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے مشاورت کے بعد انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے اس کمیشن کی سربراہی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس معاملے پر از خود نوٹس لیا اور اس معاملے پر پہلی سماعت بدھ کی صبح ہوئی۔ پاکستان کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والی تجزیہ کار آسما شیرازی ججز کو خطوط ملنے کے معاملے کو حیران کن سے زیادہ دلچسپ قرار دیتی ہیں۔ انہوں نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ یہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سے فائدہ کسے ہو رہا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ خطوط نہ ایجنسیوں کے حق میں ہے، نہ عدلیہ کے اور نہ سیاسی جماعتوں کے، اور ان کا مقصد افراتفری پھیلانا ہو سکتا ہے۔
یہ سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان ہے کہ یہ خطوط ججز تک کیسے پہنچ گئے۔